شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بات پر غصہ ہوئے اور منہ موڑا کہ آپ سلم کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ سلم کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ سنور ہی جاتا یا نصیحت قبول کرتا تو آپ سلم کا سمجھانا اس کے کام آتا، لیکن وہ شخص جو پرواہ ہی نہیں کرتا آپ سلم اس کی فکر میں ہے، حالانکہ اگر وہ درست نہیں ہوتا تو آپ سلم پر اس کا کچھ الزام نہیں، اور وہ جو آپ سلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو آپ سلم نے اس سے بہتوجی فرمائی، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے، یہ معزز اوراق میں ہے جو بہت اونچے اور پاکیزہ ہیں، یہ ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ ہلاک ہو انسان، وہ کیسا ناشکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک قطرہ آب سے اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز سے بنایا، پھر اس کے لیے راہ ہدایت آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ البتہ اس نے اپنے رب کا حکم پورا نہیں کیا، پس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف غور کرے۔ بے شک ہم نے ہی خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں غلہ پیدا کیا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور گھاس کو بھی پیدا فرمایا جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کام آتے ہیں۔ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی گریزاں ہوگا۔ ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ اس دن بہت سے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور بدکار تھے۔